بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے مولا قل هو اللہ احد کے واسطے، اسم اعظم اللہ الصمد کے واسطے، اپنے ماں باپ بھائی جد کے واسطے، یا حسین ابن علی آؤ مدد کے واسطے، میں اپنے تمام معزز اپنے ہم سفر ساتھیوں کو، اپنے تمام پیر بھائیوں کو، اپنے تمام مریدین کو، اور اپنے تمام چاہنے والوں کو، اور جو لوگ میرے ساتھ اس مبارک سفر میں قدم بہ قدم شانہ بہ شانہ میرے ساتھ ساتھ سورہ قریش کے لشکر میں شامل ہو کر اپنی منزل کی طرف آگے رواں دواں ہیں، میں ان تمام لوگوں کو، اور بالخصوص وہ لوگ جو دنیا میں جہاں کہیں سے بھی تعلق رکھتے ہیں، روحانیت کی جستجو میں، عملیات کی تلاش میں، سلاسل کے ذکر و اذکار، اور بالخصوص وہ اعمال جو ہم تک ہمارے بزرگوں سے پہنچے ہیں، ان کی اجازتوں کے لیے میں ان تمام لوگوں کو اپنے خاندان قادریہ، سلسلہ سہروردیہ، چشتیہ، قلندریہ، ابوالعلیہ، جہانگیریہ، حسنیہ، عثمانیہ، تاریخیہ، شاذلیہ میں ایک بار پھر سفینہ نجات المسائل کے سیزن 2 کے ایپیسوڈ 49 میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ ہمارا سفینہ نجات المسائل کا سیزن 2 بھی اپنے اختتام کو اب پہنچ رہا ہے۔ سیزن 1 کے جس میں 50 ایپیسوڈ آپ کی رہنمائی کے لیے موجود ہیں، کہ جس میں 50 قسم کے عملیات، اعمال، ذکر و اذکار، بزرگوں کی نشستیں، محفلیں، صحبت، ہر چیز آپ کو اس میں ملے گی۔ اور پھر دوسرے سیزن میں 49 آج کی ملا کر آپ کو مختلف اعمال، یعنی کہ آپ کے مسائل اور ان کے حل اس میں موجود ہے۔ جو لوگ کسی بھی حالت میں کسی بھی معاملے میں پریشان ہیں، وہ ہمارے چینل پہ اپنے پریشانی یا اپنے مسائل کا حل لکھ کر جب وہ سرچ کریں گے تو یقیناً ان کے مطابق ان کو طریقہ کار اور وہ عمل ان کو مل جائے گا۔ تو آج کا جو ہمارا ایپیسوڈ 49 ہے، آج کی جو محفل ہے، وہ ہم نے رکھی ہے عزیمت خنجر پر، یعنی کہ ایک روحانی خنجر تیار کرنے کا طریقہ کہ جو فرسٹ ایڈ کا کام کرے، یعنی کہ پہلی طبی امداد، یعنی کہ اگر کوئی پریشان اپنے معاملات میں ہے، یا کسی نظر بد میں مبتلا ہے، آسیب میں مبتلا ہے، جادو میں مبتلا ہے، تو وہ کس طرح سب سے پہلی ڈوز جو دینا چاہیے کہ جس سے فی الفور آرام آئے، اس کے بعد اس کا علاج ہو تو وہ بہتر ہوتا ہے۔ ایسے ہی کہ جسے اللہ نہ کرے کوئی کسی کے ساتھ روڈ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، اس کو فرسٹ ایڈ دی جاتی ہے، اس کے بعد پھر مختلف اس کا علاج کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے روحانی معاملات میں بھی آپ کے مسائل اور ان کے حل میں، کہ جو لوگ اگر کہیں پھنس جائیں، کہیں پریشان ہو جائیں، کہیں ٹھہر جائیں، کہیں رک جائیں، تو وہ اپنا خنجر روحانی اس طریقے سے تیار کر کے اپنے پاس رکھ لیں کہ جب آپ اتار کریں گے، اس سے آپ نظر اتاریں گے، اس سے آپ جادو اتاریں گے، اس سے آپ آسیب کو کاٹیں گے، ختم کریں گے، جلائیں گے، تو یہ فی الفور اثر رکھے گا۔ یعنی کہ وقتی نجات کے لیے یہ بہترین طریقہ کار میں آپ کو تعلیم کر رہا ہوں، آج اس کا طریقہ کار سمجھاؤں گا۔ اور یہ طریقہ کار میں نے ایک کتاب میں پڑھا، اور وہ کتاب لکھی ہوئی ہے حضرت شیخ حلال بن سالم راشد الصوبی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ ایک بزرگ گزرے ہیں، ان کا تعلق عمان سے ہے، اور تقریباً 150 سے 200 سال پرانے بزرگ ہیں یہ۔ آپ نے اپنی کتاب میں اس عمل کا اور اس عظمت کا ذکر کیا ہے، تو میری نظر سے گزرا تو مجھے اچھا لگا، اور وہ طریقہ کار جو ہمارے خانوادے سے مناسبت رکھتا ہے، ایک خاص لگاؤ رکھتا ہے، تو اس لیے میں نے سوچا کہ یہ عمل میں آپ کے لیے آپ کو پیش کروں تاکہ آپ بھی اس سے استفادہ حاصل کریں۔ اور
ہمارا ایک طریقہ کار جو ایک میں نے آپ کو تعلیم بھی کیا تھا، روحانی چھری استعمال کرنے کا طریقہ، اس کو تیار کرنے کا طریقہ۔ اب یہ وہ طریقہ کار ہے جو وہ بزرگ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، جہاں سے اس وقت عرب کے لوگ اس سے فائدہ اٹھایا کرتے تھے اور اس سے نجات پایا کرتے تھے۔ خاص کر آپ نے دیکھا ہوگا صحراؤں میں، دشت کے اندر، عرب تو پورا ایک صحرا کی مانند تھا، وہاں پہ جناتوں کا، شیاطینوں کا سب سے زیادہ بصیرہ ہوتا ہے۔ خاص کر ان جگہوں پہ جو پہاڑ ہوتے ہیں، ویران جگہیں ہوتی ہیں، تو وہاں پہ جناتوں کے پورے پورے لشکر موجود ہوتے ہیں۔ تو یہ بزرگ جب سفر کیا کرتے تھے تو اپنے ساتھ اسی روحانی خنجر کو رکھا کرتے تھے۔ جب کبھی ان کو مشکلات پیش آتی تو یہ اس کا استعمال کرتے تھے، کہ جس سے ہر شیطان، ہر شیاطینی جنات، دشمن، ان سے محفوظ رہتا ہوگا۔ اور ایسا طریقہ جو مختصر صورت سورہ اخلاص سے ہے، لیکن کمال کا طریقہ کار ہے۔ اگر آپ بھی اس سے استفادہ حاصل کریں، آپ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں، تو یقیناً آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہے، بالخصوص ان لوگوں کے لیے کہ جو روحانی معالج ہیں، جو لوگ روحانی علاج کرتے ہیں لوگوں کا، اور لوگوں کے علاج کے ساتھ ساتھ وہ خلق خدمت بھی بے لوث ہو کے کرتے ہیں۔ تو جن کے پاس مریض زیادہ ہوتے ہیں، ٹائم نہیں دے پاتے، تو ان لوگوں کے لیے ایسا ہے کہ ایک دفعہ چھری پھیریں اور وہ کاٹ ہو جاتی ہے ان سے۔ تو ترتیب اور طریقہ کار کیا ہے، میں مختصر بات کرنا چاہوں گا تاکہ بات جتنی مختصر جامع ہو آپ کو اتنی آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی۔ سب سے پہلے عزیمت دیکھیں، آپ کی اسکرین پر موجود ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ قل هو اللہ احد سے شروع ہے، اور اس کے اندر سورہ رعد کی آیت ہے، سورہ محمد کی آیت ہے، سورہ قاف کی آیت ہے۔ اچھا، میں آپ کو اس کا ترجمہ پڑھ کے بتاتا ہوں، ورنہ بہت لمبی ہو جائے گی اگر میں پورا عمل آپ کو پڑھ کے بتاؤں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور سورہ اخلاص آ گئی، اور اس کے بعد ہے، اور اگر کوئی ایسا قرآن ہوتا کہ جس سے پہاڑ چلائے جاتے، یا زمین ٹکڑے ٹکڑے کی جاتی، یا اس سے مردوں سے کلام کیا جاتا، تب بھی وہ ایمان نہ لاتے، بلکہ سارا حکم اللہ ہی کا ہے، اور اگر ہم چاہتے تو ہم انہیں آپ کو دکھا دیتے، بس آپ انہیں ان کی نشانیوں سے ضرور پہچان لیتے۔ اور پھر سورہ قاف کی آیت ہے، بڑی کمال کی آیت ہے، یقیناً تو اس غفلت میں تھا، بس ہم نے تجھ سے تیرا پردہ ہٹا دیا، تو آج تیری نگاہ بہت تیز ہے۔ اب یہاں پہ اسی عمل میں شروع ہو رہا ہے، اللہم بحق قاف آیا عین صاد حامیم عین سین، یعنی کہ اے اللہ، قاف آیا عین صاد حامیم عین سین کے واسطے، اور یاسین قرآن حکیم کے حق اور ان روشن آیات اور ان عظیم ناموں کے راز کے واسطے، اگر معاملہ ایسا اور ایسا ہے تو یہ خنجر اپنا روحانی کام کرے۔ اگر یہ معاملہ ایسا اور ایسا ہے تو یہ خنجر اپنا روحانی کام کرے، پس وہ اسے اللہ تعالیٰ کے حکم سے انجام دیتا ہے، کم وہ جو سو اللہ محمد کرے۔ یعنی کہ یہ وہ عظیمت خنجر کہلاتی ہے کہ جس کو اگر ہم تیار کر کے ایک دفعہ اپنے پاس رکھ لیں تو اس سے ہم بہت ساری بیماریوں کا علاج کر سکتے ہیں، بیماریوں کی کاٹ کر سکتے ہیں، بخار کو کاٹ سکتے ہیں، کسی کے غدود بڑھ جاتے ہیں، گلے آ جاتے ہیں، درد بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، دل میں درد ہوتا ہے، تو ہم اس کو اشاروں سے کاٹ سکتے ہیں، درد کو فوراً باندھ سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر شیاطین وجود میں انسان کے جسم میں ہے تو اس کو کاٹا جا سکتا ہے، اس کو نکالا جا سکتا ہے، جادو کاٹ کی جا سکتی ہے، سفری عمل کاٹ کی جا سکتی ہے۔ ایک دفعہ اگر یہ خنجر آپ نے تیار کر کے رکھ لیا تو اس کی تسخیر بھی بڑی زبردست کمال کی ہے، اور اتارے کے لیے بھی یہ خنجر بڑا زبردست استعمال ہوتا ہے۔ اب اس کی ترتیب اور اس کا طریقہ کار کیا ہے، میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے خنجر لیں، صاف ستھرا، پاک صاف، بالکل نیا، اس کو پہلے پورا دھو لیں، پاک صاف پانی سے کر لیں، اور جیسے یہ خنجر ہے اور یہ اس کا دستہ ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ قرآن پاک لینا ہے اور اس میں سورہ یاسین کھولنا ہے، اور سورہ یاسین کے اندر جیسے ہم نے یہ دستہ کھولا، اور یہ اس کا آگے کا حصہ ہے اور یہ اس کا دستہ ہے، ہم نے آگے کا حصہ قرآن پاک میں رکھا اور اس کا دستہ باہر کی طرف رکھ دیا، یعنی کہ جو اس کا لوہا ہے نا وہ سورہ یاسین میں ہے، اور قرآن ہم نے بند کر دیا اور قرآن کو اوپر سے ہم نے ڈھک دیا۔
یعنی کہ ڈھک دیا یا اس کو رکھ دیا پیک کر کے، اور پھر اس کا دستہ جو نا وہ باہر نکلا ہوا ہوگا، جیسے ہم آپ نے دیکھا ہوگا عموماً کتاب کے اندر ہم پیج لگا کے رکھ دیتے ہیں تاکہ یاد رہے کہ ہمیں یہاں سے پڑھنا ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے خنجر کو اس کے اندر رکھ دینا ہے سورہ یاسین کے اندر، اور اب اس کے دستے کو ہاتھ میں پکڑ کر آپ نے اس عمل کو 40 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس عمل کو 40 مرتبہ پڑھنا ہے، اور جب 40 مرتبہ آپ پڑھ لیں گے تو سب سے پہلے اس کے دستے پہ دم کریں گے، اور آہستہ آہستہ باہر نکال کے اس پہ ایسے دم کر دیں گے، ایسے بھی اور ایسے بھی۔ یہ ایک دن ہو گیا، اس طرح 3 دن ہم عمل کریں گے۔ 3 دن ہم عمل کریں گے تو ہمارا یہ جو روحانی خنجر ہے یہ تیار ہو جائے گا، اور اس کے بعد پھر آپ اس خنجر پہ اسی عمل کو دم کر کے ایک ایک مرتبہ بھی پڑھ کے، اگر آپ مثال کے طور پہ اگر آپ نے کسی کا جادو اتارنا ہے تو آپ نے 7 لیمو لیے، ایک ایک لیمو اس کے اوپر سے اتارتے رہے، وہ کاٹتے رہے، اتارتے رہے، کاٹتے رہے، تو اس کے اوپر سے کسی بھی قسم کا کوئی جادو ہوگا وہ کٹ جائے گا۔ اگر کسی کے اوپر کوئی آسیب ہوتا ہے، کوئی شیاطین جنات ہوتا ہے، کوئی خبیث ارواح ہوتی ہے، چڑیل کا سایہ ہوتا ہے، دیو کا سایہ ہوتا ہے، بعض اوقات عموماً بچے بھی ام صبیان میں مبتلا ہو جاتے ہیں، سکھے کے مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں، بچوں کو نظر لگ جاتی ہے، بچے دودھ پینا چھوڑ دیتے ہیں، تو آپ نے اس خنجر سے بچے کو اوپر سے پورا پہلے 7 مرتبہ گھمایا اور یہ عبارت پڑھی، اور اس کے خنجر کے اشارے سے بچے کو ایسے کر کے اس کو کاٹیں، اور کاٹ کے اور ایسے کر کے بچے کو بددم کر دیں، تو بچے کے اوپر سے نظر بھی کٹ جائے گی، آسیب بھی کٹ جائے گا، اگر آسیب کی وجہ سے بیماری اس کو لگی ہے تو وہ بیماری بھی کٹ جائے گی اس کے اوپر سے۔ بہت سارے آپ اس سے کام لے سکتے ہو۔ اگر مثال کے طور پہ آپ کے پاس کوئی پیشنٹ آتا ہے، آپ کے پاس رش لگا ہوا ہے، آپ نے اس طریقے سے خنجر رکھا ہوا ہے، اور پھر آپ نے بھلے اس کی دھار آپ تھوڑی نارمل کر دیں، بہت زیادہ تیز نہ رکھیں کہ کسی کو نقصان ہونے کا خدشہ ہو، ایسا کچھ بھی نہ رکھیں، بہت زیادہ تیز اس کی دھار نہ رکھیں، مطلب ایسی دھار رکھیں کہ اس سے اگر کسی کے لگ بھی جائے تو اس کو کوئی نقصان یا کوئی ضرر نہ پہنچے، لیکن اس کی صورت پوری خنجری کی طرح ہونی چاہیے۔ یہ صرف میں آپ کو ایک احتیاط کے طور پہ بتا رہا ہوں، کیونکہ ہماری بہنیں مائیں جو گھر میں بناتی ہیں وہ استعمال کرتے ہیں، وہ بچوں کے ساتھ دیتی ہیں، ایسا نہ ہو خنجر بچوں کے ہاتھ لگ جائے تو اس سے کوئی نقصان ہونے کا ڈر ہو، اس لیے احتیاط کے طور پہ آپ اس کی دھار کو بالکل ختم کر دیں، بالکل وہ کر دیں، یا اتنی رکھ دیں کہ جتنا کوئی چیز آرام سے کاٹا جا سکے، یعنی کہ تھوڑا سا اس پہ زور لگائیں، ضرب دیں تو وہ چیز کٹے۔ ایک تو دھار ہوتی ہے نا کہ آپ نے ہلکی سے رکھے وہ کٹتی چلی گئی، جس کی بہت تیز دھار ہوتی ہے، بہت تیز دھار نہ رکھیں۔ اس میں احتیاط یہ کر لیں صرف اس لیے، یا اگر آپ اس کو سنبھال سکتے ہو، اس کو محفوظ کر کے رکھ سکتے ہو، اس کو لال کپڑے میں لپیٹ کے رکھ سکتے ہو، جب ضرورت کے وقت استعمال کرنا استعمال کر سکتے ہو، تو یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے۔ تیار یہ اسی طریقے سے ہوگا کہ آپ نے سورہ یاسین میں اس کا حصہ جو نوک والا حصہ ہے وہ سورہ یاسین میں رکھنا ہے، اور دستہ پکڑ کے آپ نے اس کے عمل کو پڑھنا ہے۔ 3 دن کا یہ عمل ہے، اس کے بعد اس کو تیار کر لیں، اور اس کے بعد پھر اس کو جس کام میں چاہیں اس کو استعمال کریں، اور آپ اپنی مرضی کے مطابق، یعنی کہ اپنی فراست سے، اپنی عقل سے، آپ جس طرح اس کو کاٹنا چاہیں، لیمو کاٹنا چاہیں، ناریل کاٹنا چاہیں، یا اس عمل اتارا کرنا چاہیں، یا جو طریقے میں نے اپنے یوٹیوب پہ بتائے میں مختلف طریقوں سے، تو اس خنجر کا استعمال جب کاٹنے کے لیے ہو تو اس خنجر کا استعمال کیا جائے تو سب سے بہترین طریقہ کار ہوتا ہے، آسان سا، سمپل سا، فرسٹ ایڈ طریقہ کار ہے، یعنی کہ پہلا وہ طریقہ کہ جس سے فوری طور پہ آرام آ جائے، اس کے بعد پھر آپ اس کا علاج کر لیں۔ آپ نے اتار کر دیا، کاٹ کر دیا، اب آپ کو حصار کے تعویذ دے دیں پینے والے، اس کو حصار کی کوئی آیت پڑھنے کو دے دیں، آیت الکرسی سمجھا دیں، آیت الکرسی دے دیں، جو روحانی معالج ہیں اور جو اپنے بچوں کے لیے کرتے ہیں وہ اس طریقے سے کر کے بچوں کے گلے میں سورہ قریش لکھ کے ڈال دیں، سورہ قریش پڑھ کے دم کر دیں، فرسٹ ایڈ اس کو استعمال کریں، اور اس کے بعد پھر اس کا علاج مکمل کر لیں۔ یہ وہ ترتیب و طریقہ کار ہے جو ان بزرگ کی اسی ترتیب و طریقے سے پوری تعلیم کی گئی ہے، تو بہترین عمل ہے، تو آپ اس کو لکھیں اپنے پاس، نوٹ کریں، اور ان شاء اللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً پھر میں آپ کو آپ کی خدمت میں عمل پیش کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ باقی ہماری ویب سائٹ www.drabdulwajidshadri.com آپ کی اسکرین پر موجود ہے، ہمارا نمبر واٹس ایپ آپ کی اسکرین پر موجود ہے، اور جو لوگ اپنے علاج کے سلسلے میں رابطہ کرنا چاہتے ہیں، اپوائنٹمنٹ لینا چاہتے ہیں، تو وہ اسکرین پر رابطہ کر سکتے ہیں۔
اب مجھے اجازت دیجیے اس بات پہ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔